اللہ فرماتا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جائیں گی، جب جان انسان کی حلق پہنچ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کوئی ڈاکٹر اور طبیب، لاؤ کوئی ایسا شخص جو اس کو زندہ کر دے واپس۔ اعلان کیا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے جو زندگی واپس دے دے، یہ بات کی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی جان لیں گا کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور اب وہ دور ہونے والا ہے، اس دنیا سے الگ ہو جانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی، موت کی تکلیف اور شدت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان اتنی سخت تکلیف میں ہوگا موت میں کہ اپنے ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑیں گا۔ وہ ایڑی سے ایڑی کا ملنا، اس کی رگڑ، اس کی تکلیف کا اندازہ ہے، یہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایڑیوں سے ایڑیاں لگنے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ مَسَاقٌ، اللہ فرماتا ہے آج تیرے پروردگار کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہے، آج اللہ کی طرف جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو نے تصدیق کی دین کی، نہ نماز قائم کی، کہا جائے گا وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور تو نے انکار کیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جہنمی ہوں گے، جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو موت کی سختیاں اس آیت میں واضح کر دی گئی، انسان سمجھ جائیں گا جانے کا وقت ہے، اور تکلیف یہ اس سخت اس انداز کی کہ ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جو مرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی موت کی کیفیت نہیں بتاتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے جو ہے عمرو بن عاص، تم یہ کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو موت کے قریب ہوتے ہیں لیکن اپنی موت کے تعلق سے بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا ہاں میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس صحابی رسول کے اقوال سن لیجیے موت کے قریب کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں میرا کیا حال ہے، یوں لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا جا رہا ہوں، رگڑا جا رہا ہوں، میں یہ تکلیف مجھے ہو رہی۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا تکلیف ہے، تو سنو، لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا چلا جا رہا ہوں، اور یوں لگتا ہے میرے پیٹ میں جو ہے کھجور کے کانٹے کسی نے بھر دیے، یہ تکلیف میں اندر محسوس کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوں لگتا ہے میری گردن پہ کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ لا کے رکھ دیا ہے اور میری سانس سوئی کے ناکے اور اس کے سوراخ میں سے آئے ہو جا رہی ہے۔ یہ تذکرہ ہے ایک صحابی رسول کا کہ وہ کہتے ہیں یہ سختی مجھے لگتی ہے، پہاڑ جو ہے آسمان سے زمین پہ گر چکا ہے، ایک پہاڑ میری گردن پہ رکھا جا چکا ہے، اندازہ لگائی جب پہاڑ گردن پہ ہو سانس کیسے لے انسان، اور میرے پیٹ میں یوں لگتا ہے جیسے کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہو، اور جو ہے میری کیفیت یہ ہے کہ میری سانس جو آتی جاتی ہے لگتا سوئی کے جو ناک کا اس کے سوراخ میں سے آ اور جا رہی ہے۔ یہ تکلیف ہے، یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے تھے موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف، اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے۔ یہ کوئی ایک انسان کو آروں سے چیرے ایسی اذیت دہ چیز ہے، کینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اور پھر کہتے تھے ہانڈیاں میں ابالنے سے زیادہ ہڈیوں کو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر مردہ اٹھ کر انسانوں کو بتا دے کیا تکلیف اس نے محسوس کی تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آرام بند کر دو گے اور ہنسنا چھوڑ دو گے۔ یہ تکلیف اور یہ کیفیت، یہ حالات ایک شخص کی موت کے وقت ہوتی ہے، جس موت کو ہم نے یہ سمجھا کہ بہت دور ہے۔ یاد رکھیے یہ ایسی چیز ہے جو ہر بار آپ کے طاق میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، میں الٹا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ، ہاتھ چھوڑ کر چلی جائے۔ موت تو وہ چیز ہے، پیدا ہوا تو مرنا ہی ہے، اس کا تو بھروسہ ہے، بھروسہ اس چیز کا نہیں ہے جو میرے پاس ابھی ہے، وہ ہے زندگی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت تو شیور ہے، آنے ہی والی ہے۔ جو پیدا ہوا، جو نفس ہے، اسے موت ہے، تو موت تو حقیقت ہے، وہ تو حق ہے، اس کا تو آنا طے ہے۔ ہاں یہ کہیے زندگی کب ہاتھ چھوڑ کے چلی جائے پتہ نہیں، کب ساتھ چھوڑ دے ہمارا، کب ساتھ چھوڑ دے ہمارا۔ بہرحال آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت جان لیں۔ بخاری کی روایت ہے، دیگر کتب میں بھی یہ حدیثیں آتی ہیں، بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصر سے واقعہ رکھتے ہوئے آگے چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا، جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی، آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے، کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پر پانی مارتے، کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے۔
تکلیف اور بے چینی اور اضطراب، جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت، آپ کے انتقال کی جو بات بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس اضطراب میں تھے، اس پریشانی اور تکلیف میں تھے کہ آپ کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی اپنی داڑھی کو بھگاتے، کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے. بے چینی، تکلیف، سر پہ ڈالا بے چین، نیچے اتار دیا، پھر سر پہ ڈالا. رسول اللہ کی کیفیت تھی. کبھی آپ کھڑے ہوتے نماز کو اور بے ہوش ہو کر گر جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند ایام کے واقعات ہیں. تو آپ کھڑے ہوتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، صحابہ رکتے انتظار کرتے نماز کے لیے، رسول اللہ کی نماز کو، اور آپ پڑھائے نماز. تو آپ کھڑے ہوتے، بے ہوش ہوتے، آپ کو ہوش میں لا جاتا، آپ وضو کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، چہرے پر پانی مارتے ہیں، آپ آنکھ پر پانی ڈالتے، داڑھی کو پانی سے بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ کہتے جاتے ہیں. اور ماں عائشہ فرماتی ہے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، موت کی بہت سختیاں ہیں. اور یہ الفاظ کہتے جاتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے. اور فرماتے آگے ان للموت لسکرات، موت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، ہمارے آپ کا کیا معاملہ ہوگا، اندازہ لگائیے. ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میری مانڈی پر گئی، اور ان کی موت دیکھنے کے بعد پھر مجھے کبھی کسی کی موت کی تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مجھے تکلیف نہ ہوتی یا کسی کی موت کا غم نہ ہوتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جو ہے آخری وقت کے حالات ہیں. تو یہ موت جس کو ہم نے بڑا مذاق سمجھا، جس کو ہم نے ایسا بھولا کہ میں سمجھتا ہوں کبھی دن میں یاد بھی نہیں آتی ہے کہ موت ہے، کبھی انسان سوچتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا ہے. اور اس کی مثال یہ دنیا کی زندگی میں جو لگ پڑے ہم، وہ اس کی مثال ہے. جس طرح سے دنیا کو تھام لیا اور شریعت کو چھوڑا، یہ علامت ہے کہ ہم سمجھتے موت کبھی نہیں آئیں گی، موت کبھی نہیں آئیں گی. اور بالکل ہم نے سرٹیفکیٹ لا لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب کبھی کوئی مرنے والا نہیں ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی دنیا میں پا رہے ہیں، اور اب موت نہیں ہے، اب جیو جیسا جینا ہے، من مانے طریقے سے اپنی زندگیوں کو ہم گزار رہے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے، دنیا پرستی کی دلیل ہے کہ من مانے ڈھنگ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی دین اور شریعت سے خالی ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں،